آگے امام صاحب باب لے کے آئے ہیں باب البرانس. برانس یہ برنس سے ہے جو آپ نے کل پڑھا کہ محرم بندہ 4 چیزیں نہیں پہنے گا، اور آپ نے وہاں لفظ پڑھا برنس ٹوپی. یہاں یہ اس کی جمع ہے برانس، اور اس کا مطلب ہے ٹوپیاں. ٹوپیاں پہننے کا بیان. کیا ٹوپی پہنی جا سکتی ہے؟ پڑھیں ذرا. بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں نا جب ہم پگڑی کی فضیلت کو بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی عمامہ پہننا پسند کرتے تھے، تو بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں پھر آپ نے سر پہ ٹوپی کیوں پہنی ہے؟ اور اللہ کے بندو، حضور عمامہ پہنتے تھے کیونکہ اس دور میں اس جگہ پر عمامہ پہننے کو عزت کی علامت سمجھی جاتی ہے. کہ ہر علاقے کا اپنا ٹرینڈ ہوتا ہے، اپنا رواج ہوتا ہے. اگر ہمارے ہاں ینگ بندہ عمامہ اور پگڑی پہنے لوگ اس کو عجیب جانتے، صحیح نہیں سمجھتے. بڑی عمر کے بندے پگڑی پہنے تو سوٹ کرتی ہے، ینگ بندہ پہنے لوگ اس کو حیرت اور حیرانگی سے دیکھتے ہیں. اور امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے لباس الشہرہ کی تعریف ہی یہ کی ہے کہ کوئی لباس آپ اس لیے پہنے کہ لوگ آپ کو دیکھیں کہ باقی لوگوں سے ہٹ کے. یعنی یوں سمجھ لیں جبہ بڑا خوبصورت لباس اللہ کے نبی پہنتے تھے. آپ اگر پاکستان میں جبہ پہن لیں تو لوگ آپ کو عجیب نظر سے، ہر بندہ دیکھے گا یہ کہاں سے آ گیا. مسئلے کی سمجھ آ گئی؟ تو جو لوگوں کے ہاں عام لباس ہو اسی کو اہمیت دینی چاہیے اور وہی پہننا چاہیے. شلوار قمیض بڑا اچھا لباس ہے، لیکن مدینہ یونیورسٹی میں ہم اپنی کلاس میں شلوار قمیض نہیں پہن سکتے کیونکہ سارے اسٹوڈنٹ جو ہیں انہوں نے کسی نے جبہ پہننا ہے، کسی نے زیادہ تر نے پینٹ شرٹ پہنی یا جبے پہنے. تو وہاں لباس یعنی خود دعوت دینا کہ 200 ممالک کے اسٹوڈنٹس میں سے میں پاکستانی ہوں. تو لباس علاقے اور اس ماحول کے حساب سے پہنا جاتا ہے. تو یہاں چونکہ علماء کے لیے ٹوپیاں پہنی جاتی، علماء ٹوپیاں پہنتے، یہ لباس اس لیے ہم بھی پہنتے اور اجازت ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے. امام صاحب باب لے کے آئے باقاعدہ امام بخاری باب البرانس، ٹوپیاں پہننا جائز ہونے کا بیان. اور اس مسئلے میں یہ روایت لے کے آئے 5802 نمبر روایت صحیح البخاری کی. پڑھیں ذرا. وقال لي مسدد حدثنا معتمر قال سمعت ابي قال رايت على انس برنسا اصفر من خز حدثنا اسماعیل قال حدثني مالك عن نافع. پہلی روایت امام صاحب لے کے آئے کہ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ نے ٹوپی پہنی تھی. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے ریشمی ٹوپی زرد رنگ کی پہنی تھی. تو ایک تو مسئلہ یہ سمجھ آ گیا کہ صحابہ بھی ٹوپی پہنا کرتے تھے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے پہنی ہے. اور دوسرا مسئلہ یہ سمجھ آ گیا کہ جس طرح شلوار قمیص جو لباس میں ریشم حرام ہے ویسے ٹوپیوں میں ریشم حرام نہیں. یعنی اگر آپ ریشم کے کف لگوا لیتے ہیں، ریشم کی کالر لگا لیتے ہیں، ریشم کا سٹائل اپنی قمیض کے اوپر بنوا لیتے ہیں ریشم کپڑے کے ساتھ، یا ریشم کی ٹوپی پہن لیتے ہیں تو اس چیز کی اجازت ہے. سوٹ نہیں پہننا، ریشم کا جبہ نہیں پہننا، شرٹ نہیں پہننی. مسئلے کی سمجھ آ گئی؟ دونوں چیزیں. اور تیسرا مسئلہ کہ جو زرد کلر کی ممانعت ہے لباس کے اندر کہ زرد رنگ کا سوٹ نہیں پہننا، زرد رنگ کا لباس نہیں پہننا، وہ ٹوپی کے اندر نہیں. زرد رنگ کی ٹوپی پہنی جا سکتی ہے، زرد رنگ کا اپنے وائٹ سوٹ کے اوپر یا کسی اور سوٹ کے اوپر کمبینیشن کے ساتھ کام کروایا جا سکتا ہے. اگر آپ زرد رنگ کی پٹی لگوا لیتے ہیں، اگر ٹرینڈ ہو، ویسے یہ اچھی نہیں لگتی ہے اس طرح کہ جناب سوٹ اور کلر کا پٹیاں بندہ ذرا تھوڑا سا ایڈوانس لگتا ہے. لیکن اگر چل رہا ہو آپ کے علاقے میں ٹرینڈ تو اس میں کوئی حرج نہیں. مسئلے کی سمجھ آ گئی؟ ایسے جرابیں زرد کلر کی پہن سکتے ہیں، ٹوپی زرد کلر کی پہن سکتے ہیں. اس روایت سے ہمیں جو اتنے مسائل اخذ ہوئے ہیں ان میں سے جو باب کے متعلقہ مسئلہ ہے وہ یہ مسئلہ ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ٹوپی پہنی تھی. ٹھیک ہے، ٹوپی پہننا جائز ہے. آگے پڑھیں ذرا. حدثنا اسماعیل قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ان رجلا قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من ثياب قال رسول وہی الله. زبردست معروف روایت عبداللہ ابن عمر والی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک شخص آگے کہنے لگا کہ ما یلبس المحرم من الثياب، محرم کون سا لباس پہنے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تلبس القمیص،
قمیصیں نہیں پہنی، لا تلبس القمص، یہ قمیص کی جمع قمص، قمیضیں نہیں پہنی۔ اصل لفظ قمیص ہے عربی زبان کا، جس کو ہم قمیض کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ عربی سے اردو میں لفظ آیا قمیص، اب اس کا تلفظ خراب ہو گیا، قمیض ہو گیا۔ وللعمائم، اور عمامے نہیں پہننے، پگڑیاں نہیں پہننی، کب؟ احرام کے اندر۔ وللسراویلات، شلواریں نہیں پہننی۔ وللبرانس، ٹوپیاں نہیں پہننی۔ وللخفاف، موزے نہیں پہننے۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو عام حالت میں آپ کے لیے جائز ہیں، احرام کی حالت میں منع ہے۔ مسئلے کی سمجھ آگے جیسا، یعنی احرام کی حالت میں آپ نے یہ چیزیں نہیں پہننی، عام حالات میں پہن سکتے ہیں، اسی لیے تو احرام میں منع ہوا ہے نا۔ اگر وہ عمومی حالات میں بھی منع ہوتی تو پھر احرام میں منع کرنے کا کیا مطلب؟ اور فرمایا الا احد لا یجد النعلین فلیلبس خفین، مگر کوئی مجبور شخص موزے پہن سکتا ہے کہ پہاڑوں پہ چلنا ہے، حج کرنا ہے، عمرہ کرنا ہے، تو اگر کسی شخص کے پاس جوتا نہیں ہے تو پھر وہ موزے پہن لے۔ وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ، لیکن اس کے اصول و ضوابط ہیں کہ ٹخنوں سے نیچے موزے نہیں ہونے چاہیے۔ جو آج کل شارٹ موزے نہیں آئے ٹخنوں کے نیچے نیچے، کیا ان کو کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، جو بھی وہ شارٹ سوکس جن کو کہتے ہیں وہ درست ہے، یعنی ایسا بندہ پہن سکتا ہے تب جب اس کے پاس جوتا نہ ہو۔ وَلَا تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ وَلَا الْوَرَسُ، اور فرمایا ایسا لباس بھی نہ پہنے جس سے زعفران یا ورس بوٹی نے چھوا ہو احرام کے اندر۔ یعنی اس باب سے یہ مسئلہ ثابت ہوا کہ محرم بندہ ان چیزوں کو نہیں پہنے گا اور عام بندہ یہ ساری چیزیں پہن سکتا